نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورتیں رمضان میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہوگا۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، نے جلیل القدر فقہاء صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت موقوتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مد خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو کہ عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا کہ اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا اجر بھی ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہوئے حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تراویح کی نماز سنت موقوتہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں تو گناہ گار ہوں گی، اسی لیے عورتیں بھی اس نماز کو لازمی پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مسجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن جو خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون سی صورت پڑھی جائیں گی،
سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 رکعت سنت موقدہ ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد وتر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت نماز تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے تو سنت پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر 20 رکعت نماز تراویح پڑھ لی، اور وہ 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 کر کے 20 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 20 رکعت پوری کی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ دوستوں 4 رکعت پڑھنے کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ پیارے دوستوں، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں کہ ضرور نہیں کہ یہ صورتیں ہی پڑھی جائیں۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی سی بھی صورتیں جو کہ آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں تو 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں اور ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں۔ اسی طرح تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ پڑھتے جائیں، اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی کہ 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لی، پھر اس کے بعد 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لی۔ اسی طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی اور 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ دوستوں یہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ دوستوں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہ نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں گے تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت نماز ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو آگے کے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے تو وہ اپنے گھر کے مرد عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابہ میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھی۔ حضرت عائشہ کا عمل و تقویٰ صحابہ کی نگاہ میں بہت بلند تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکورہ نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوئے گا، اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔